اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر یا فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ایک قدم سوئے خدا کے ساتھ بارگاہ کریم اہل بیت بنت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے پرنور روزے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہماری زبان پر پروردگار عالم وہ الفاظ اور وہ جملے جاری فرما دے جو ہم سب کے لیے عاقبت بخیری کا باعث بنے، اور جیسے کہ پروگرام کا نام ہے ایک قدم سوئے خدا، خدا کی جانب ایک قدم اٹھانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو انشاءاللہ. ہم بتا رہے تھے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ اسٹڈی کر لیں، چاہے وہ رسول خدا کی لائف ہو، چاہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی لائف ہو، چاہے وہ سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پاک ہو، ہمیں ملتا ہے کہ پہلا قدم، فرسٹ سٹیپ پروردگار عالم کی جانب قدم اٹھانے کے لیے وہ نماز ہے. نماز کے حوالے سے نہج البلاغہ سے ہم نے خطبہ نمبر 199 آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ بھی ہم نے پچھلے پروگرامز میں بتا دیا کہ سوئے خدا پوری فیملی کے ساتھ حرکت کرنے کے لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کس طرح دعوت دے، تو اس پہ مولا نے فرمایا کونوا دعاۃ الی الناس بغیر السنتکم، کہ تم زبان سے ہٹ کر پریکٹیکلی اپنے فیملی میں ایک دوسرے کو نماز کی طرف تشویق اور ترغیب دے دیا کر لو. اور کچھ ایگزامپلس مولا نے بیان فرما دیے کہ باپ امام جماعت بنے، ماں پیچھے کھڑی ہو اور اولاد باپ کے پیچھے کھڑی ہو تو اس کی کیا کیا فائدہ ہے دنیا میں اور آخرت میں، پروردگار عالم نے کیا اس کو کریڈٹ دینا ہے، وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا دیا. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے معراج السعادہ میں نے یہ حدیث دیکھا، بہت ہی پیاری اور دلنشین، بہت خوبصورت حدیث ہے، جس میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا وقت آئے گا، بچے اپنے ہاتھ میں ایک ایوارڈ لیے آئیں گے اور کہیں گے پروردگار جس نے ہمیں تجھ سے ملایا، جس نے ہمیں تجھے پہچانوایا، جس نے دنیا میں جیتے جی ہمیں تیرے طرف 2-4 قدم اٹھانے میں کامیابی دلا دیے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بوڑھا باپ ہے. تو آج ہمیں خدا کی جانب دنیا میں نماز کو سکھا کر سوئے خدا قدم اٹھانے میں جو مددگار ثابت ہوئے، میری ماں میرا باپ، انہیں تو کریڈٹ پہ کیا دے گا؟ پاداش اور ثواب کے عنوان سے تو انہیں کیا دے گا؟ کیونکہ ان کا کام یہ تھا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ گھر میں اس طریقے سے نماز کو عام کیا کہ 3 ٹائمز ہم لوگ خدا کے جانب پوری فیملی. آپ سوچئے گا کیسا منظر ہوگا کہ ایک جماعت کا مسجد کی طرح، حرم کی طرح، امام بارگاہ کی طرح پرے روم بنا کر گھر میں پڑھ لینا. تو آج تو کیا کریڈٹ دے گا؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت پروردگار عالم عرش خدا سے 2 تاج منگا لیتا ہے، اور 2 بہت خوبصورت زر و زیور سے مزین تاج آسمان سے صحرائے محشر میں آتا ہے، اور پروردگار عالم کے حکم سے رحمت کے ملائک ایک تاج کو ماں کے سر پر اور دوسرا تاج باپ کو پہنایا جاتا ہے، اور اس روز سینہ تان کر فخر کے ساتھ یہ والدین کھڑے ہو کر دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں،
اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانیت کا حق، ولایت علی ابن ابی طالب کا حق، ائمہ طاہرین کی قربانیوں کا حق ہم نے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا کر کیا۔ یہاں پہلی دعا، کائنڈلی اپنے بچوں کی کامیابی میں، بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ جس قدر سینسٹیو ہے، دینی تربیت کے حوالے سے بھی اتنے ہی ہمارے لیے سینسٹیو ہونا ضروری ہے۔ سو تب جا کر قیامت کے دن مجھے اور آپ کو یہ کریڈٹ مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن کریم میں ایک نبی کی بہت زیادہ تعریف ہو چکی ہے، بہت زیادہ تعریف ہوئی ہے، اور وہ نبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز تھی کہ خدا کئی سوروں میں، ایک سورہ بقرہ میں نہیں، ڈیفرنٹ مختلف سوروں میں اسماعیل کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ کوالٹیز کیا ہے جو آج میرے اندر اگر ہو، میرے ہسبینڈ کے اندر اگر ہو، میرے بچوں کے اندر اگر ہو، کسی کے اندر ہو، تو خدا کا وعدہ ہے کہ میں صحرائے محشر میں جنت میں اس کی تعریف کیا کروں گا، اور دنیا میں اسے ہر شر سے بچا لوں گا۔ تو اسماعیل کی کوالٹیز سن لیجئے گا، سورہ مبارک مریم آیت نمبر 55 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل صدیق تھے، من الصدیقین، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے۔ خیر بولنا تو کسی نبی کے شان میں ہے ہی نہیں، جھوٹوں کے ساتھ نہیں دیتے تھے، جھوٹوں کی حمایت کبھی نہیں کرتے تھے۔ کسی کو اگر وعدہ دیتے تو وہ وعدہ پہلے ہی آپ جو ہے پورا کر لیا کرتے تھے۔ مگر ایک اور کوالٹی جس کی وجہ سے اسماعیل کی تعریف بہت زیادہ ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ خدا قرآن میں سورہ مریم آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل اٹھتے بیٹھتے ڈیلی روٹین میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، وہ اپنے فیملی ممبرز کو تلقین دیا کرتے تھے، بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کی۔ اسی طرح اے علی کے چاہنے والو، اے حسین کے زائرین، اے قبر کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ کو دیکھنے والے، اگر تم اس قابل بننا چاہو گے کہ شیاطین کو خدا تجھ سے، تیرے گھر سے، تیری اولاد سے دور کرتے ہوئے، ہر میدان میں تمہارے بچوں کو اہل بیت کے سائے میں کامیابی دلاتے ہوئے تمہیں قابل تعریف وہ بھی خدا کی زبان سے اگر بنانا چاہو گے، تو اپنے گھر میں یہ میسج زیادہ سے زیادہ دیا کر لو کہ اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ وہ اپنے فیملی والوں کو بار بار نماز اور زکوٰۃ کی ترغیب اور تذکر دے دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ تیسری کوالٹی جس کی وجہ سے خدا نے اتنی تعریف جناب اسماعیل علیہ السلام کی گئی، وہ یہ کہ اسماعیل بھوکے ہوتے، خدا کی رضا پہ راضی ہوتے، اسماعیل سفر میں، اسماعیل حضر میں، اسماعیل مشکل وقت میں، اسماعیل دشمنوں کے سامنے، اسماعیل عید پہ، اسماعیل غم اور دکھ میں، اسماعیل گھر میں، اسماعیل صحرائے لم یزرع مکہ اور مدینہ میں، جہاں جہاں زندگی کے جس موڑ پہ، چاہے وہ بچپن ہو، چاہے وہ لڑکپن ہو، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ نوجوانی ہو، چاہے وہ بڑھاپا ہو، آپ ہمیشہ خدا کے فیصلوں پر اور خدا سے، خدا کی رضایت کو آپ نے اپنے زندگی کا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یعنی خدا کی رضایت کو اپنے زندگی کے لیے ایک معیار بنایا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ اسی ٹریک پر وہ چلا کرتے تھے جس میں وہ نماز کا بتایا کرتے تھے، جس میں وہ صدیقین کے ساتھ دیتے تھے، اور تھرڈ نمبر پر یہ کہ خدا کی رضایت کو مد نظر رکھا کرتے تھے۔ اور جو کوئی دنیا میں سوئے خدا قدم اٹھانا چاہے، یہ ایک ٹرائنگل پروردگار عالم نے اسماعیل کی کوالٹیز کی صورت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ایک تو آپ نماز کے پابند بنو اگر خدا کی جانب حرکت کرنا چاہو گے، خدا کی جانب قدم اٹھانا چاہو گے، زیارات قبول کرانا چاہو گے، جو ایک آنسو غم حسین میں آپ بہا لیتے ہو، اس آنسو کو جناب سیدہ اپنی چادر تطہیر میں سمیٹ کر قیامت
قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی شفاعت کے لیے ایک خوبصورت حسینی زینبی حیدری فاطمی تعویذ کی صورت میں مولا علی کے سامنے خدا کے بارگاہ میں پیش کرانا اگر آپ چاہو گے تو یہ 3 اسماعیلی ابراہیمی کوالٹیز کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 صدیقین کی حمایت کرنا، نمبر 2 نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرنا، اور نمبر 3 اللہ کی رضا پہ راضی ہونا۔ سورہ مریم آیت نمبر 55 میں۔ اور جو کوئی یہ کرے گا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بہو ہو، ساس ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سورہ مبارک فجر میں ارشاد فرما رہے راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آیت نمبر 27 اور 28 سورہ مبارک فجر میں فرما رہے کہ اسماعیل کی یہ 3 کوالٹی جس کے اندر ہو تو موت اس کے لیے کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک تو اللہ زندگی میں اسے آرامش کی نعمت سے نوازے گا، ہے نا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ بازار شام ہو، دربار کوفہ ہو، یا زندان شام ہو، یا عصر عاشور ہو، علی کی بیٹی کا ایک ہی نعرہ تھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کو جمیل پایا۔ وہ اطمینان زینب کے چہرے پہ دیکھ کر دنیا ہل جاتی تھی۔ اس اطمینان کے پاور کو دیکھ کر یزید ملعون خبیث ابن زیاد جیسے شخص کو ناکام کر دیا۔ تو خدا سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرما رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس نے یہ 3 کوالٹیز کو اپنے دنیاوی زندگی میں اپنا لیا اور خدا کے جانب قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جائے، تو اس کا جانا کیسے ہوگا؟ ایک فریشنس کے ساتھ ساتھ، ایک اطمینان کے ساتھ ساتھ، وہ خوشی کے ساتھ دنیا کو، دار فانی کو وداع کر کے جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے کو اگر آپ پڑھو گے نا، فرسٹ جملہ اس کے اندر یہی ہے کہ من با قلبی آرام با روحی شات از این دنیا دارم میروم، یعنی میں بہت ہی آرامش اور ریلیکس ہو کر اس دنیا سے ایک شاداب روح کے ساتھ پرواز کر کے اپنے رب کے جانب جا رہا ہوں۔ خدا وہ زندگی ہمیں عطا کرتا ہے اور اپنے جانب قدم اٹھانے میں انسانوں کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ سو ہماری دعا ہوگی کہ پروردگار عالم حضرت اسماعیل کی یہ 3 کوالٹیز ہمارے باپ کو، ہمارے ماؤں کو، ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ العزیز عطا فرما دے۔ مگر یاد رکھیے گا اسماعیل کس کے دامن میں پلے؟ اسماعیل کا کفیل کون تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن تھے۔ ایسے ماں باپ جس کے لیے دنیا سے زیادہ، جس کے لیے جاہ و حشم سے زیادہ، جس کے لیے سکولز، یونیورسٹیز اور ایجوکیشن سے زیادہ اپنے بچے کا ایمان بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے، جس بچے کے ایمان کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے زوجہ اور اپنے بچے اسماعیل کو سرزمین لم یزرع مکہ میں چھوڑ دیا، کیونکہ ابراہیم اس دن کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں چھوڑنے کے بعد، ان سختیوں کو جھیلنے کے بعد میرا بیٹا تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان اور سوئے خدا حرکت کرنے کے لیے ایک پہاڑ ثابت ہوگا۔ تو اپنے بچوں کی تربیت میں خدا رائے علی کے چاہنے والے، جہاں فرینڈس کے حوالے سے آپ سینسٹیو ہے، جہاں اکیڈمیز کے حوالے سے آپ سینسٹیو ہے، جہاں سکولز کے حوالے سے آپ سینسٹیو ہے، آپ ٹیچر سے رابطے میں رہتی ہے، آپ سکول کبھی کبھار وزٹ کیا کرتی ہے، آپ پروگریس رپورٹ کو ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ ٹیوٹر کو بلا کر اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سوئے خدا اپنے بچوں کو اگر حرکت دلانا چاہیں گے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے زمینہ ساز
اگر بننا چاہو گے، مواقع کو تیار اگر کرنا چاہو گے، ریڈی اگر رہنا چاہیں گے، ہمیں نماز اور یہ جو 3 کوالٹیز آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے بتایا، اس کے لیے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب اور تشویق دلانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے تنگ گلیوں سے گزر رہے تھے، وہاں اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو رسول خدا ان بچوں کو دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ، سن لیجئے گا کیا فرمایا، رسول خدا نے فرمایا وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ، وائے ہو آخری زمانے کی اولاد پر۔ تو آپ کے اصحاب نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ان کے پیرنٹس، کیا ان کے والدین مشرکین میں سے ہے؟ من آبائہم المشرکین، مشرکین اور کفار میں سے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا نہیں، ہم مسلمون، وہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن انہیں دینی اپنے بچوں کے عقیدتی تربیت کے حوالے سے وہ اہتمام نہیں کرتے، وہ صرف دنیا داری میں اپنے بچوں کے لیے ساری دنیا کے ساتھ لڑ کر اپنے بچوں کو دنیا داری کے فیسلٹیز کو لا کر ان کے قدموں میں انڈھیل کے رکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر عقیدتی حوالے سے، دینی حوالے سے اور خدا کی جانب حرکت کرنے کے حوالے سے والدین اپنے بچوں کے لیے اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ باپ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں، پلیز اپنے بچوں کو ضرور لے کر جائیے گا۔ امام بارگاہ میں جاتے ہیں، بچوں کو باہر نہ چھوڑیے گا، فرش عزا پہ بیٹھا دیجیے گا، کیونکہ یہ فرش عزا پہ بیٹھنا ہی خدا کے جانب حرکت ہے۔ ممبر کے قریب اپنے بچوں کو جگہ دے دیجیے گا۔ میں سخت مخالف ہوں اس بات کے کہ مجالس میں، محافل میں بچوں کو یا پیچھے بٹھا دیا جائے یا باہر بٹھا دیا جائے یا ان کے لیے سیپریٹ جو ہے آپ کوئی سیشن ان کے لیے رکھ دے اور پیرنٹس جو ہے یہاں پر بیٹھ جائے۔ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو حسنین کی سیرت پر چلانا ہے، وہ حسنین جو دن میں ایک مرتبہ ماں فاطمہ کے سامنے زانو یہ تلمس خم کرتے، تو رات میں باب العلم حضرت علی علیہ السلام کے سامنے زانو یہ تلمس خم کر کے سوالات پہ سوالات کرتے، جو جماعت میں اپنے بابا علی کے ساتھ سب سے آگے ہوتے، جو جہاد میں بابا علی کے ساتھ معاون ثابت ہوتے۔ اس انداز میں ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے سوئے خدا قدم اٹھانے کے لیے نماز میں، انفاق اور زکوٰۃ اور خمس میں اپنے بچوں کو مضبوط کر دیا، وہ بچے، بچوں کے بچے اور بچوں کے بچوں کے بچوں کی نسلوں کے نماز کا ثواب بھی اس ماں باپ کو جاتا رہے گا۔ تو مطلب اگر آپ اس طریقے سے اولاد کی تربیت کر کے، اس طریقے سے معرفت کے ساتھ ائمہ طاہرین کی سیرت پر چلتے ہوئے زیارت کے لیے اگر آپ لے کر آتے ہیں، یہ جو آپ زیارت کے لیے بچپن میں بچوں کو لے کر آتی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ ایک قدم ہے خدا کے جانب اٹھانے کے لیے اور اس انقلاب کو لانے کے لیے۔ بٹ حرم میں نماز ضرور پڑھوا دیجیے گا، بھلے وہ بچے جھکے کھیلے اٹھے، نماز 2 ہے 1 رکعت پڑھ لے، لیکن آپ ضرور اپنے بچوں سے پڑھوا لیجیے گا، کیونکہ یہ سیرت ائمہ طاہرین میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سارا ثواب پیرنٹس کو جاتا ہے۔ کیونکہ روایت میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم اپنے فیملی والوں کو نماز دینداری کی ترغیب دو اور تلقین کرو۔ رسول خدا دن میں جناب سیدہ کے در پہ 6 ٹائم آتے اور فرماتے الصلاة یرحمکم اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 6 میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بچوں کی ایمان اور فیملی ممبرز کو با ایمان اور با تقویٰ بنانے کے لیے کیا عمل درکار ہے، جس کو کرنے سے ہمارے گھر میں نور ایمان یوں ہی مزین رہے گا۔ ہماری دعا ہوگی جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے ذریح کے اس مقام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ قریب مکان ہے، قبر اطہر بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، زینب ثانی، جناب
معصومہ سلام اللہ علیہا کے اس روزے اقدس سے دعا گو ہے پروردگار ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے پیرنٹس کو ہمارے اعمال کا جزا ان تک پہنچا دے، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، پروردگار ان کی اولاد کو سوئے خدا اس طرح قدم اٹھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے کہ ماں باپ کی قبر میں رزق کی صورت میں ان کا قدم پہنچ جائے انشاءاللہ، اور مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ اس قلیل سی کاوش کو پروردگار عالم اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، اور زیارت بی بی معصومہ اور مولا رضا علیہ السلام تمام چاہنے والوں کو نصیب فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔